حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ وہ طائف سے تشریف لا رہے تھے، راستے میں ان کو چور نے پکڑ لیا، چور پڑ گیا۔ چور نے کہا بھائی میں آپ کو قتل کروں گا۔ انہوں نے کہا بھائی مال لے لے سارا، تیرا مقصد تو مال ہے، مجھے قتل کرنے سے کیا ملے گا؟ انہوں نے کہا نہیں، مال تو میں لوں گا ہی لیکن پہلے آپ کو قتل کروں گا۔ انہوں نے فرمایا اچھا مجھے پھر 2 رکعت تو پڑھنے دیں۔ انہوں نے کہا پڑھو۔ تو جب وہ نماز کی 2 رکعتیں مکمل کر کے دعا میں ہاتھ اٹھائے اور کیا فرمایا؟ یا ارحم الراحمین۔ جیسے ہی کہا تو ایک آواز آئی، لا تقتل، اس کو قتل مت کرو۔ اس نے ادھر دائیں بائیں آگے پیچھے دیکھو، کوئی نظر۔ اس نے پھر تلوار اٹھائی، انہوں نے پھر دعا یا ارحم الراحمین۔ اس نے جو ہی کہا تو پھر آواز آئی لا تقتل، اس کو مت قتل کرو۔ اس نے پھر ادھر ادھر آواز کی طرف دیکھا، کوئی نظر نہ آیا، حتیٰ کہ اس نے پھر کہا یا ارحم الراحمین۔ جب یہ کہا اس نے پھر تلوار اٹھائی، یہاں تک کہ وہ مارنے کے قریب تھا کہ اتنی دیر میں کہ گھڑ سوار آیا، اس نے اپنا نیزہ اس کے سینے کے آر پار کر دیا، حتیٰ کہ وہ خاک بن گیا، بسم ہو گیا، یعنی آگ کے شعلوں نے اسے ختم کر دیا۔ اب ہوا کیا کہ وہ جانے لگا گھڑ سوار، تو ابو مالکہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگے بھئی آپ کون ہیں جس نے میری جان بچائی؟ اس نے کہا جب آپ نے پہلی دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو آسمانوں کے دروازے کے اندر ایک شور پڑ گیا۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا کون ہے جو اس کی حفاظت کرے گا؟ تو میں 7ویں آسمان کا فرشتہ ہوں، میں نے کہا میں کروں گا۔ تو پہلی دفعہ میں نے اجازت لی، اس وقت میں 7ویں آسمان پر تھا۔ جب آپ نے دوسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین، میں پہلے آسمان پہ آ چکا، اور جب آپ نے تیسری دفعہ کہا یا ارحم الراحمین تو میں آپ کے پاس پہنچ چکا تھا اور میں نے چور کو قتل کر دیا۔ اور جو بھی آدمی یا ارحم الراحمین 3 دفعہ کہتا ہے گویا رب العالمین کا نظام متحرک ہو جاتا ہے اور رب العالمین اس کی بات سنتے ہیں۔ اس لیے ان کلمات سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کیجیے، اللہ تعالیٰ سب کی سنتا ہے۔